السلام علیکم دوستو. آج حسب معمول پاکستان کی سیاست کے دو پہلوؤں پہ بات کریں گے. اس منافقانہ طرز عمل پہ جو ہمارے قیادت کا خاصہ رہا ہے. منافقانہ سیاست اور اس کی ایک اور جھلکی آج ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جھلکی ہم نے ٹویٹر پہ دیکھی جس میں ایک اسد اللہ صاحب ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک فہرست شائع کی کوئی 300 بڑی گاڑیوں کی درآمد کے پچھلے 3 مہینے میں. ایک ایسی صورتحال میں جبکہ پاکستان کے رہنما، پاکستان کی قیادت گھر گھر جا کے بھیک مانگ رہی تھی، پیسے مانگ رہے تھے، مگر یہاں پہ جناب 300 مختلف گاڑیوں جو ہے امپورٹ کے لیے LC بھی کھول دی گئیں. تو پہلے تو آئیں جناب وہ منافقت جو کہ 19 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ میں دیکھنے کو آئی، اور یہ موقع تھا توشہ خانہ سے متعلق ایک کیس کا. اب آپ نے کئی مہینے تک سنا توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ، صبح دوپہر شام وفاقی وزراء، صوبائی وزراء ایک ایک دن میں 6 پریس کانفرنسیں ہو رہی تھیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی چرا لی. اس گھڑی کی دبئی میں جعلی خرید و فروخت کا بھی ایک سکینڈل سامنے آیا، جس میں ایک صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے کیش میں 7-8 لاکھ ریال ادا کیے اس گھڑی کے عوض، جو کہ بالکل ایک بیہودہ قسم کا دعویٰ تھا، اس لیے کہ اتنی زیادہ کیش آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. آپ کو اجازت بھی نہیں ہے رکھنے کی دبئی میں، اور نہ ہی آپ کو اتنی بڑی کیش اتنی بڑی تعداد میں کوئی بینک دے گا. تو اس حوالے سے بہت شور مچا، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سعد رفیق صاحب، خاص طور پہ عطا تارڑ صاحب بڑے پیش تھے. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی گھڑی چور کی ایک گردان تھی جو ہم سنتے رہے. بلکہ مسلم لیگ کے بیرسٹر ہیں محسن شاہ نواز رانجھا، انہوں نے تو باقاعدہ الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن بھی کی اسی حوالے سے، توشہ خانہ کے حوالے سے. مگر 19 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ میں جب پیش ہوئے سرکاری وکیل، تو انہوں نے بتایا ہائی کورٹ کو کہ اگر توشہ خانہ کی تفصیلات ہم نے پبلک کر دیں، عام کر دیں، تو اس سے خارجہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے 2016 میں مسلم لیگ ہی کی ایک سینیٹر کلثوم پروین نے سینٹ میں ایک سوال پوچھا تھا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران جو بھی توشہ خانہ میں تحائف آئے ہیں ان کی تفصیل بتا دیں، کتنے میں بیچے گئے وہ. اس وقت بھی ان کو یہی جواب دیا گیا تھا کہ یہ معلومات بڑی حساس نوعیت کی ہیں اور ہم اس کو پبلک نہیں کر سکتے، اور کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ہمارے خارجہ تعلقات کے ساتھ، دوست ممالک ناراض ہو سکتے ہیں. یہی جواب جب آج لاہور ہائی کورٹ کو دیا گیا تو دوران سماعت پھر جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ توشہ خانہ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا بیان حلفی آپ دے دیں کہ کس طرح یہ تحائف خفیہ ہیں، اور اگر عدالت مطمئن ہوئی کہ واقعی یہ تحائف خفیہ ہیں تو پھر ہم ان کی تفصیلات عام کرنے کا حکم نہیں دیں گے. سماعت کے دوران جسٹس صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ اگر کوئی BMW تحفے میں مل جاتی ہے، توشہ خانہ میں آ جاتی ہے، اور کہا جائے کہ اس کے بدلے کوئی LNG کا ٹھیکہ مل گیا ہے تو پھر کیا ہوگا. یہ اس نوعیت کی گفتگو ہوئی آج، اور بڑی دلچسپ صورتحال تھی جب بار بار سرکاری وکیل کو جج صاحبان کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار، 5 وقت کے نمازی، اور دوسروں کو اخلاقیات کا درس دینے والے، عمران خان کو تانے دینے والے، دوسروں پہ دھوکہ دہی کا الزام لگانے والے، انہوں نے ایک گھڑی کی بنیاد پہ جو توشہ خانہ سے عمران خان کو حاصل ہوئی، خود یہ معلومات دیتے رہے. خفیہ معلومات اگر تھیں تو پھر انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیوں شیئر کی؟ میڈیا کو یہ، بلکہ باقاعدہ اس پہ شوز ہوتے رہے ٹیلی ویژن پہ. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خفیہ معلومات ہیں، اس کو ہم
نہیں کر سکتے افشا. اور جب عمران خان کا معاملہ تھا، سعودی عرب سے ملی ہوئی گھڑی کا معاملہ تھا، تو کیا اس میں تعلقات خراب نہیں ہوئے؟ کیا صرف ایک عمران خان کی وجہ سے تعلقات خراب ہونے تھے؟ تو جناب ایک منافقت کا بڑا طویل سفر ہے، جھوٹ کا، منافقت کا، اور دوسری منافقت اور خود غرضی اور ایک عیاشی پہ مبنی طرز عمل. وہ کہانی جناب ہم نے دیکھی کہ ایک عبداللہ سعد صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹر پہ آج کوئی 300 گاڑیوں کی فہرست ڈالی ہے، اور ان گاڑیوں میں جناب لینڈ کروزرز، مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیوز اور کوئی 2 فراری بھی شامل ہیں. فراری آپ کو پتہ ہے بڑی سب سے مہنگی گاڑی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 300 گاڑیاں گزشتہ 3 مہینے کے دوران درآمد کی گئی، یعنی جب سے اس پی ڈی ایم کی حکومت نے قدم جمائے. اور اس نے بلکہ آج ایک اور خصوصی معاون کا اضافہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ میں، وہ ایک اور وزیر بنایا ہے انہوں نے. اور اس کابینہ نے جناب اجازت دی ہے ان 300 انتہائی اہم گاڑیوں کی ایل سیز کھلی ہوں گی، ظاہر ہے اس کے لیے. اب ایک طرف دیکھیے کہ اتنی مہنگی گاڑیاں جو کہ تقریباً سمجھیں $1 ارب کے برابر ان پہ خرچہ آیا ہوگا، 75 کروڑ سے $1 ارب تک کی ان کی مالیت ہوگی، ان کے لیے ایل سی تھی. لیکن وہ کارخانے جن کے لیے خام مال چاہیے ہوتا ہے، درآمد کرنا ہوتا ہے، ان کی ایلسیاں نہیں کھل رہی تھیں. اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ لوگ بے روزگار ہو گئے، کارخانے بند ہو گئے. اس کا آپ نے اظہار دیکھا کہ جب گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نمائندوں کے ساتھ ملے 18 جنوری کو، اس میں کاروباری حضرات، کارخانہ دار رو پڑے ان کے سامنے کہ ہمارے کارخانے بند ہو گئے ہیں، ہمیں مجبوراً چھانٹیاں کرنی پڑ گئی ہیں کیونکہ ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، ہمیں اپنا خام مال درآمد کرنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت مل گئی. یعنی یہ حکمران طبقہ، یہ سیاسی اشرافیہ، ان کے لیے سب کچھ جائز ہے، جبکہ ان کے اس طرز عمل کے نتیجے میں اس وقت لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، سینکڑوں کارخانے بند ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں خام مال نہیں ملا ہے. لیکن جناب آپ دیکھیے، روزانہ آپ کو لیکچر ملتا ہے کہ ہم اس ملک اور قوم کی خاطر اپنے کپڑے بیچ دیں گے، اس ملک قوم کی خاطر ہم قربانیاں دیں گے. تو ان سے پوچھیں کہ یہ قربانیاں کیا اس صورت میں دینی تھیں کہ ایک طرف آپ نے کارخانوں کے لیے خام مال درآمد نہیں ہونے دیا، دوسری طرف آپ کنٹینرز، کوئی 600-700 کنٹینرز کم از کم کھڑے ہیں کراچی کی بندرگاہ پہ، کلیئر نہیں ہو رہے کیونکہ تجارتی جو بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں. اور دوسری طرف آپ نے اتنی قیمتی گاڑیوں کے لیے ایل سیز کھولنے کی اجازت دے دی ہے. تو جناب یہ ہیں ترجیحات اس سیاسی اشرافیہ کی جو اس ملک پہ حکمران ہے گزشتہ 75 برسوں سے. عوام سے قربانی کا مطالبہ ہے جبکہ خود عیاشیوں کا شیوا چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے.